نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ توسل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی تھیں۔ نمبر 1، توسل کا معنی کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 2، توسل کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اور اس کے مد مقابل بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ نمبر 3، اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں، اور نمبر 4، فریق مخالف جو کچھ شبہات پیش کرتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں۔ تیسری بات چل رہی تھی، اہل سنت والجماعت کے دلائل میں سے عقلی دلائل 3 ہو چکے تھے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر اکابرین امت کا موقف اور نظریہ پیش ہوگا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا توسل لینا یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اپنے دشمنوں پر نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر مختلف اکابرین نے اپنی کتب میں کی ہے اور اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، اسی طرح تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ، اسی طرح تفسیر حقانی میں شیخ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، اور تفسیر معرف القرآن میں حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے اپنی ان تفاسیر میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور میں عبارت جو عرض کرنے لگا ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، باقی عبارات تقریباً برابر ہی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم، امام بیہقی اور امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان حضرات نے صحیح سندوں کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ یہود مدینہ اور خیبر کے یہود یہ جب عرب کے مشرک قبائل کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جن میں قبیلہ بنی اسد، بنی غطفان، جوہینہ اور غدرہ یہ قبائل ہیں، جب ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور جنگ میں ان یہود مدینہ کو اور یہود خیبر کو شکست ہو جاتی تھی تو بڑے پریشان ہوتے۔ ان لوگوں نے اپنے دانشمندوں اور اپنی کتاب کی طرف رجوع کیا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ لوگ اپنے سپاہیوں کو ایک دعا پڑھا دیں، اگر یہ دعا ان کے سپاہی میدان جنگ میں مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ چنانچہ دعا کرتے تھے اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ دعا کے الفاظ جو تفسیری روایات میں موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا یہ کرتے تھے اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان وبکتابک الذی تنزل علیہ آخر ما ینزل ان تنصرنا علی اعدائنا۔ یہود دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم آپ سے اس پیغمبر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو پیغمبر نبی امی ہیں، ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ان کو آخری زمان میں مبعوث فرمائیں گے، اور ہم اس کتاب کے وسیلہ سے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں جس کو آپ آخری زمان میں نازل فرمائیں گے۔ دعا یہ کرتے ہیں ان تنصرنا علی اعدائنا، کہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ اس آیت مبارکہ اور ان تفسیری حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا میں انبیاء علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔
میں یہاں پر ایک اشکال عرض کر کے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں۔ بعض لوگ اشکال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ وسیلہ، توسل اور یہ جو مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کا نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا ہے، یہود سے نقل ہوتا آیا اور اس امت کے لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ لہٰذا اس آیت اور اس کی تشریح میں جو مفسرین نے بات لکھی ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل تھا۔ اس کا جواب سمجھ لیجئے، شریعت کا ایک اصول ہے جس کو ملا جیون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نور الانوار میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ، کہ پچھلی امتوں کی جو شریعت ہے وہ شریعت ہماری شریعت کہلائے گی تا وقت کہ وہ منسوخ نہیں ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں اگر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے پچھلی امتوں کی شریعت کے احکام ذکر فرمائے اور اس پر رد نہیں فرمایا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ بیان فرما کر اس کو پیش فرما دیا اس امت کے سامنے، تو وہ مسائل اور احکام بھی ہماری امت کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو اس آیت کا رد نہیں فرمایا کہ وہ غلط کہتے تھے، بلکہ اس کو بیان فرما کر مطلق بیان فرما دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ جس طرح اس دور میں جائز تھا وسیلہ آج بھی جائز ہے۔ ہم ان لوگوں سے جو یہ اشکال اٹھاتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ بھی انسان کے جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں۔ نیک اعمال کے وسیلہ کے لیے آپ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حدیث غار ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ 3 لوگ تھے اس امت میں سے جو تم سے پہلے کی ہے۔ اگر پچھلی امت کی شریعت اور پچھلی امت کے احکام اس امت مسلمہ کے لیے ناقابل عمل ہیں تو پھر آپ لوگ بھی جو دلیل دیتے ہیں وہ بھی تو پچھلے دور کی تھی، تو آپ اس کا جواب عموماً یہ دیا کرتے ہیں کہ پچھلے دور کے بھلے لوگ تھے لیکن حضور علیہ السلام نے بیان کر کے رد نہیں فرمایا۔ ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی امت کا عمل تھا، عمل پیش کیا تو قبول ہوا، یہ جائز ہے، اسی طرح پچھلی امت میں حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی تو وہ عمل آج ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ لوگ آتے اور آ کر استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مہربان پاتے اور اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا پاتے۔ اس آیت میں 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 ان لوگوں کا اپنا استغفار کرنا، جاؤکا فاستغفر اللہ۔ نمبر 2 واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے استغفار کرنا۔ جو پہلا استغفار ہے کہ یہ لوگ استغفار کریں، یہ ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس استغفار سے مراد وہ استغفار ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ کے پاس رہ کر استغفار کریں۔ معلوم ہوا ان کے استغفار کی قبولیت ان کی ذات تک محدود ہوگی، لیکن وہ استغفار جو حضور علیہ السلام کی ذات کے قریب آ کر یہ لوگ کرتے ہیں، اس استغفار کی قبولیت میں اللہ کے نبی کی ذات کو دخل ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کے استغفار کی قبولیت میں حضور علیہ السلام کی ذات کو دخل ہے، اور وسیلہ بالذات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس آیت کو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بالذات پر پیش کیا جب ان کے پاس خلیفہ منصور آئے اور آ کر پوچھا کہ اے امام مالک، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں جب روضہ اقدس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دوں تو میں قبلہ کی طرف رخ کروں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف رخ کروں؟ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کریں، اور اس وقت آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ कीजिए, अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के इस वसीला और शफात को कबूल फरमाएगा। फिर यही आयत इमाम मालिक ने पेश फरमाई, और इसी आयत को इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब शिफाउ सिकाम में ज़िक्र करके इससे वसीला बेज़ात को साबित करते हैं। तो खैर, इस आयत से मालूम हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लोगों की दुआए इस्तिग़फ़ार के कबूल होने में दखल है, और यही वसीला बेज़ात का मफ़हूम है। आयत नंबर 3, अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला की तरफ वसीला ढूंढो। सवाल ये है कि यह वसीला क्या चीज़ है जो हम खुदा की तरफ पेश करें। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में ये बात नकल की है, लक़द अलिमल महफूज़ून मिन अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना इब्न उम्मे अब्दिल्लाह मिन अक़रबिहिम इलल्लाहि वसीला। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो महफूज हैं, वो इस बात को यकीनी तौर पर जानते हैं कि अल्लाह के दरबार में कुर्ब हासिल करने का सबसे अक़रब ज़रिया और अक़रब शख्स इनमें से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब देखें, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ये बात फरमा रहे हैं कि अक़रब और करीब तरीन वसीले के बाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये ज़ात है। मालूम हुआ कि वसीला ज़ात का जायज़ है। मैं यहाँ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। उस्ताज़ मोहतरम ने जब हमें ये सबक पढ़ाया था, तो उस्ताज़ मोहतरम ने हमें एक बात इरशाद फरमाई थी। फरमाया था कि जब मैंने मुस्तदरक हाकिम की इस बात को देखा, वलक़द अलिमल महफूज़ूना, सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बारे में लफ्ज़ महफूज है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए कि हम अल्लाह के नबी के बारे में कहते हैं कि अम्बिया मासूम हैं, सहाबा के बारे में कहते हैं सहाबा महफूज हैं, और मुज्तहिदीन के बारे में कहते हैं कि मुज्तहिदीन मअजूर हैं। तो सहाबा के बारे में महफूज का लफ्ज़ खुद इस हदीस की किताब में हमें मिल जाता है। आगे हम अहादीस मुबारका शुरू करते हैं। हदीसों में से सबसे पहली हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1010, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने में जब लोगों में कहत साली होती थी, बारिश न होती थी, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के वसीला से दुआ करते थे। अब दुआ के जो अल्फाज सही बुखारी में मौजूद हैं, आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना फतस्कीना, ए अल्लाह, हम आपके नबी के वसीला से दुआ करते चले आए हैं और आप हमारी दुआ कबूल करके बारिश बरसाते थे। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबीना फस्कीना, ए अल्लाह, आज हम आपके नबी के चचा, हमारे नबी के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीला से दुआ करते हैं, ए अल्लाह बारिश बरसा दे। क़ाल फ़युस्क़ौन, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसा देते थे। इस सही बुखारी की रिवायत से मालूम हुआ कि ज़ात का वसीला लेना ये बिल्कुल जायज़ है, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खलीफ़ा दोम इस पर अमल पैरा हैं। यहाँ एक छोटा सा इश्काल है, उसको समझ लें और उसका जवाब भी समझ लें। बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं कि देखें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस अमल से ये तो साबित होता है कि ज़िंदा का वसीला दुआ में लिया जाए। ये कतई नहीं साबित होता कि जो फौत शुदगान हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका वसीला भी जायज़ हो। इस आयत से, इस हदीस मुबारक से ये बात साबित नहीं होती। उसके जवाब में हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला लेने के बजाय अब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वसीला लिया, उसकी वजह ये नहीं
کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اب نبی علیہ السلام کا وسیلہ جائز نہیں بلکہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے؟ نہ، بات اصل میں یہ ہے، علماء نے جو اس کی توجیحات لکھی ہیں، پہلی توجیہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دعا میں نبی کا توسل جائز ہے، اس طرح نبی کے علاوہ اور نیک ہستی کا توسل بھی جائز ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے توسل کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی ذات کا توسل لیا جائے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے قرابت اور رشتہ داروں کا توسل لیا جائے۔ تیسری وجہ حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا توسل یہ رحمت کا باعث ہے، اس طرح انبیاء کے علاوہ دیگر ہستیوں کا توسل لینا یہ بھی رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 4، ایک عام انسانی طبیعت یہ ہے کہ ایسی چیز جو محسوس ہو، نظر آتی ہو اور انسان کے سامنے موجود ہو، انسان اس کا توسل لینے پر اطمینان زیادہ کرتا ہے ان کی بجائے کہ جو اس کے سامنے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے یہ درود شریف لے جائیں گے اور جا کر پہنچا دیں گے۔ اب فرشتے ایسے ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے علاقے سے عمرہ پر جا رہا ہو، حج پر جا رہا ہو، تو ہم اسے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول پر جائیں تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کر دیں۔ اب دیکھیں، ہم فرشتوں کے واسطہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس جانے والے بندے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے، یہ موجود ہے۔ تو انسانی طبیعت ایسی ہے کہ موجود چیز پر مطمئن زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نبی علیہ السلام کے بجائے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا، اس کی وجہ محض یہی تھی کہ آپ انسانی طبیعت جو محسوس چیز پر اطمینان کرتی ہے اس کے موافق بات سمجھانا چاہتے تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، فوت ہو چکے ہوں، ان کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے اسی روایت سے۔ علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ اپنی کتاب مقالات میں لکھتے ہیں، مقالات کوثری میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ بات کہتے ہیں انا کنا نفعل بکذا، کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر جب یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت تک درمیان کا جتنا بھی عرصہ ہے، اس تمام عرصہ میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اب اس پورے کے پورے عرصہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات جو آپ دنیا میں تشریف فرما رہے سب کے سامنے، یہ زندگی کا حصہ بھی اس دعا کے عرصہ میں شامل رہا، اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ قبر اطہر میں تشریف فرما ہیں، یہ عرصہ بھی اس دعا کے اس وقت میں شامل رہا۔ تو جس طرح اس سے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں توسل لینا کے جواز کی بات ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی قبر کی حیات میں بھی اس جملہ سے توسل کے جائز ہونے کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بڑی عجیب بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیتا ہوں، بلکہ یہاں بھی نبی کی ذات کو درمیان میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بعم نبینا، کہ آپ کے نبی کہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات ہی ملحوظ نہیں، بلکہ یہ وہ عباس ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں،
معلوم ہوا کہ اب جو وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اب بھی حضور علیہ السلام کی ذات کو درمیان میں لایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وفات شدگان کی ذات کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے۔ لہذا بعض لوگ جو اشکال کرتے ہیں ان کا اشکال درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، دلیل نمبر 2۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو نابینا تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں عافیت کی، تندرستی کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا آخرت کے لیے کروں، اور اگر چاہیں تو آپ کے لیے ابھی کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ایسا کریں، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ، آپ وضو فرمائیں، فَيُحْسِنْ وُضُوءَ، اور اپنا وضو بہت اچھے طریقے سے کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلہ سے آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا ہوں، لتقضی، تاکہ میری حاجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو جائے، اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت میں اس نابینا صحابی کو جو الفاظ سکھائے تھے ان میں واضح ہیں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، کہ میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ اپنی دعا میں دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا اور اس کی تصحیح ذکر فرمایا قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس روایت کے متعلق امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ حدیث ٹھیک ہے، ولم یخرجہ، لیکن انہوں نے اس کی تخریج اپنی کتب میں نہیں فرمائی۔ اسی طرح اس روایت کو غیر مقلد عالم ہیں ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے بھی اس کو اپنی تعلیق میں صحیح فرمایا ہے، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے بھی اس روایت کے متعلق فرمایا اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے، اس کا جواب آپ کی فائل میں موجود ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ دلیل نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے ان کی قبر پر، آپ نے قبر کھودی، قبر کی مٹی آپ علیہ السلام نے باہر نکالی اور آپ علیہ السلام نے وہاں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمۃ بنت اسد ولقنھا حجتھا، اے اللہ آپ ایسی ذات ہیں جو ہمیشہ زندہ ہیں، آپ پر موت نہیں آتی، میری امی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دیجئے، ولقن حجتھا، آپ ان کو دلیل سکھا دیجئے، مطلب جب قبر میں جائیں گی تو فرشتوں کے سوال جواب میں یہ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، ووسع علیہا مدخلہا، ان کی قبر ان پر کشادہ فرما دیجئے، بحق نبی کا، میرے حق کی وجہ سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء ہیں ان کے حق اور ان کے وسیلہ کی وجہ سے، فإنک ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں اپنے وسیلہ کی اور اسی طرح آپ سے قبل جتنے انبیاء ہیں ان کے وسیلہ سے دعا فرمائی ہے۔ معجم الکبیر
امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب حدیث نمبر 20,324 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو خیر، ان دلائل سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ملتا ہے کہ نیک ہستیوں کی ذات کا وسیلہ لینا یہ بالکل جائز ہے، بالکل غلط اس کو کہنا اور اس کو شریعت کے متصادم ماننا یہ بات درست نہیں ہے۔ مسئلہ توسل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جم غفیر گویا کہ اجماع صحابہ بھی اس پر موجود ہے کہ ذات کا توسل لینا یہ جائز ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی روایت جو پڑھی ہے، اس روایت کی تشریح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کو آپ خدا کی طرف وسیلہ بنائیے۔ اب اس بات پر کسی شخص کا انکار منقول نہیں کہ کسی نے انکار کیا ہو کہ آپ ذات کا وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ نیک ہستی کا اپنی دعاؤں میں وسیلہ لینا جائز ہے۔ حضرت دلیل نمبر 2 صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں بارش کی قحط ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو آپ نے حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا توسل لیا۔ الفاظ یہ ہیں اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اے اللہ آج ہم اپنے میں سے جو ہمیں افضل اور بہترین شخص ہیں حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، آپ رحمت کی بارش فرما دیجئے۔ یہ روایت امام ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنے طبقات میں ذکر فرمائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کثیر صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں ہوا، کسی نے بھی اس پر کوئی کلام نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ذات کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ علامہ محمد بن علی الشوکانی اپنی کتاب الدر النزید فی کلمۃ اخلاص توحید میں لکھتے ہیں وثبت التوسل بغیرہ بعد موتہ باجماع صحابۃ اجماعا سکوتیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی دیگر نیک ہستیوں کا توسل لینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سکوتی اجماع سے ثابت ہے۔ مطلب اجماع ایسا ہوا کہ سارے اس عمل پر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی اجماع اس پر نقل کر رہے ہیں۔ میں نے اجماع کے تقریباً 3 حوالے پیش کیے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھی توسل بالذات کے قائل ہیں، ان کا اس پر کسی قسم کا انکار یا نقد موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سلف صالحین کے بھی اس میں اقوال موجود ہیں کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، جس طرح کنز العمال میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کا ایک شعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ ابو طالب یہ شعر آپ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید ہے اور آپ کے چہرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے، اور آپ یتیموں کے فریاد رس اور آپ بیواؤں کی نگہبان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس شعر کو سنا اور آپ خوش ہوئے۔ معلوم ہوا خلیفہ راشد کا بھی یہی طریقہ اور یہی نظریہ ہے کہ ذات پیغمبر کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذات پیغمبر سے توسل سنن دارمی میں موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس میں موجود ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے توسل لیتے تھے۔ ان کا توسل امام ابو بکر الخطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر فرمایا، اور حافظ علامہ ابن حجر المکی رحمہ اللہ نے الخیرات الحسان میں اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح توسل کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ کا توسل لیا، شواہد الحق میں یہ موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ توسل کے جواز میں گویا اپنی
सुनन तिरमिज़ी में बाब कायम फरमाते हैं। इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह इहया उलूमुद्दीन में इसका जवाज़ साबित करते हैं। इमाम नववी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह आप तवस्सुल का जवाज़ अपनी किताबुल अज़कार में ज़िक्र फरमाते हैं। फ़थुल क़दीर में अल्लामा कमालुद्दीन मुहम्मद इब्न अब्दुल वाहिद इब्नुल हुम्माम रहमहुल्लाह तवस्सुल का जवाज़ नकल करते हैं। तो फ़ाइल में 20 हवाला जात मौजूद हैं जो इस बात की दलील हैं कि दुआ में नेक हस्तियों का तवस्सुल लेना कुरान से भी साबित है, अहादीस मुबारका से भी साबित है, सहाबा के सुकूती इजमा से भी साबित है और दीगर अकाबिरीन के अक़वाल से भी साबित है। आखिर में मैं मुनकिरीन तवस्सुल का एक शुबह अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मुनकिरीन तवस्सुल एक बात कहते हैं, उनका कहना यह है कि ये चौथी बात है और आखिरी बात है। मुनकिरीन तवस्सुल एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तवस्सुल लेना ये ऐसा तरीका है कि जो मुशरिकीन करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का तरीका क्या बयान फरमाया। मुशरिकीन ये कहा करते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो मुनकिरीन तवस्सुल ये बात कहते हैं कि देखें, वो लोग बुतों की इबादत करते थे, बुतों को वसीला बनाते थे ताकि बुत उन्हें खुदा के करीब कर दें, और जो लोग तवस्सुल के कायल हैं ये अम्बिया, सुलहा, शुहदा को वसीला बनाते हैं ताकि अल्लाह इनकी दुआ कबूल कर ले। तो जो काम मुशरिकीन करते थे वही काम ये तवस्सुल को जवाज़ और फराहम करने वाले लोग करते हैं, तो दोनों एक काम कर रहे हैं। हम इसके जवाब में एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं। हम कहते हैं देखें, आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आयत मुबारका को बगौर देखा जाए तो आयत में बाज़ाब्ता ये लफ्ज़ मौजूद है, नाअबुदुहुम, मुशरिकीन उन बुतों की इबादत करते थे। गोया गैरुल्लाह की इबादत करना, मसाइब में उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ कर उनकी इबादत करना, ये अमल था उन मुशरिकीन का। जबकि हम जो तवस्सुल के कायल हैं, हम जिस हस्ती को अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं, हम लोग उस हस्ती को पूजते नहीं, उसकी इबादत नहीं करते और उसको हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं समझते, बल्कि हम उसका वास्ता देकर मांगते खुदा से हैं। गोया मुशरिकीन उन्हीं से मांगते थे और उन्हीं की इबादत करते थे। मुफस्सिरीन हजरात यहाँ एक बड़ी अजीब बात फरमाते हैं कि देखें, मुशरिकीन दो किस्म के काम उनके होते थे। बाज़ कामों के बारे में नज़रिया ये होता था कि ये बुत वो काम कर देंगे, और बाज़ के बारे में नज़रिया होता था कि बुत तो नहीं कर सकते लेकिन ये खुदा के दरबार में इस काम को ले जा सकते हैं। छोटे कामों के लिए बुतों की इबादत, बड़े कामों के लिए बुतों की इबादत करते थे ताकि खुदा तक पहुँचा दें। जबकि जो लोग तवस्सुल के कायल हैं वो इस बात के हरगिज़ कायल नहीं हैं, हरगिज़ इस बात के कायल नहीं है कि उनके बारे में ये बात की जाए कि वो इनकी इबादत करते हैं ताकि खुदा तक पहुँचाएँ। तो उनके तर्ज़ अमल में और इनके तर्ज़ अमल में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुशरिकीन इबादत करते हैं और हम इबादत नहीं करते। लिहाजा इस आयत को पेश करना तवस्सुल के मुतवस्सिलीन के मुताल्लिक़ ये लोग मुशरिकीन वाला काम करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और इंसाफ से बहुत दूर है। इश्काल नंबर 2, ये लोग एक और इश्काल भी पेश करते हैं, इसको भी बड़ी अच्छी तरह समझ लें। ये लोग इश्काल ये पेश करते हैं कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए पैगम्बर, जब ये आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप इनको बता दें कि मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। अब ये लोग कहते हैं कि देखें, अल्लाह का दरबार 24 घंटे खुला है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं जवाब दूंगा, तुम्हारा काम करूंगा। लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग तवस्सुल लिए फिरते हैं, कभी नबी के दर पर, कभी शहीद के दर पर, कभी सिद्दीक के दर पर, कभी वली के दर पर। अल्लाह का दरबार 24 घंटे खुला है तो ये लोग वहाँ नहीं जाते बल्कि तवस्सुल लिए फिरते हैं। अब आप बताइए कि ये लोग ठीक करते हैं या गलत करते हैं। हम इसके जवाब में एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि देखें, ये सवाल उस वक्त उभर सकता है कि जब हमारा एतक़ाद ये हो अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, हम रब का दरवाज़ा छोड़कर और दर पर जाएं।
اگر ہم اور در پر جائیں پھر تو یہ اشکال ہو کہ اللہ کا در کھلا ہے آپ اور طرف جاتے ہیں. نہیں، جب اللہ کا در کھلا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم انبیاء، اولیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے توسل سے مانگتے ہیں. گویا اللہ کے دربار میں مانگا جائے اللہ دیتے ہیں، لیکن ان واسطوں کے ذریعے سے اللہ کے دربار سے مانگا جائے تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دربار اللہ تعالیٰ ہی سے، دربار خداوندی سے ہی ملتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نیک ہستی ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے، زمانہ نیک ہو قبولیت بڑھ جاتی ہے، اور مکان اگر اچھا اور بابرکت ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. میں اس کی ایک سادہ سی ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو استاذ محترم دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، لیکن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی، ایو دعائے اسما، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا کرنا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور نمبر 2 فرض نماز کے بعد کی گئی دعا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، دعا قبول اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان اوقات میں قبول زیادہ کرتے ہیں. ایک بندہ عام دنوں میں دعا مانگتا ہے اور ایک بندہ رمضان شریف کے مہینہ میں دعا مانگتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ بابرکت ہے، اس میں جب مانگا جائے گا تو قبولیت بڑھ جائے گی. ایک بندہ ایسا ہے جو عام ولی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا ایک درجہ ہے، لیکن اگر دعا کرنے والا وقت کا نبی ہو اس کی قبولیت کا درجہ بہت بلند ہے. تو دیکھیں، زمانہ، وقت، مکان اور شخص کے تبدیل ہونے سے قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں. ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ ہی کے دربار سے ہیں، لیکن جب نبی، صدیق، شہید، ولی، نیک صالح لوگوں کے وسیلہ سے مانگا جائے تو قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. ہم اس اشکال کے جواب میں تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کیا جا رہا ہے ذات کے وسیلہ دینے پر کہ اللہ کا دربار کھلا ہے، آپ ذاتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن وسیلوں کے قائل ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کے وسیلہ کے قائل ہیں، نمبر 2 ہم اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ اشکال ہم پر ہے کہ دربار خدا کھلا ہے، آپ ان وسیلوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو یہ تو ڈبل آپ پر بھی اشکال ہے کہ اللہ کا دربار جب کھلا ہے تو پھر آپ ولی سے دعا مانگنے کے وسیلہ کے قائل کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے تو آپ اپنے نیک اعمال خدا کے دربار میں وسیلہ کے طور پر پیش کرنے کے قائل کیوں ہیں؟ جب آپ 2 جگہوں پر قائل ہیں اور ہم یہاں توسل بے ذات کی جب بات کرتے ہیں تو آپ اس پر اشکال کرتے ہیں، تو اشکال آپ کو زیبا نہیں دیتا. ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ بے دعا ہو تب بھی جائز ہے، وسیلہ بالاعمال صالحہ ہو تب بھی جائز ہے، اور اگر نیک ہستی کا وسیلہ ہو تب بھی جائز ہے. بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، بعض کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے دربار کے کھلے ہونے کے منافی ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے دربار ہی سے ہم مانگتے ہیں اور ان وسیلوں کے ساتھ مانگتے ہیں تو قبولیت بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل و سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کو صحیح طرح دلائل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھ کر پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. توسل کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کی ہیں اور ہمارا سبق اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.